مکی آیتیں زیادہ تر مکی سورے کہاں نازل ہوئے؟ خانہ رسول کی منزل کہاں تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ یہ طے ہے کہ کعبے میں نہیں ہوئی. کوئی ایک ضعیف سے ضعیف قول بھی نہیں ہے کہ کعبے میں ولادت پیغمبر ہے. پھر کہاں ہے؟ مجھے یاد آ گیا بے اختیار، اسی منبر سے شاید 15-16 برس پہلے کہہ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی. راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس فقیر کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ حضور کی حیثیت کیا ہے؟ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم توحید ہیں مصطفیٰ. یہ حضور کی شایان شان نہیں تھا کہ وہ ایسی جگہ پیدا ہوں جہاں پہلے سے 360 بت رکھے ہوئے ہوں. چشم مشیت نے مکے پہ نظر ڈالی، کہیں وہ گھر مل جائے جہاں کوئی بت نہ نظر آئے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ آپ کو پاکیزہ نفس عطا کرے اور نفس رحمانی کے فیوزات آپ تک پہنچیں. خدا کی قسم یہ تاریخ کا اعجاز ہے کہ حضور کی ولادت اس جگہ ہوئی جہاں کوئی بت نہیں تھا، اور وہ بس ایک ہی گھر تھا یا چند گھر اور تھے. لوگوں کو خبر نہیں تھی، ان گھروں میں کوئی بت نہیں تھا. یہ معمولی بات نہیں. بھئی خانہ کعبہ کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوئے تھے نا، مجبوری تھی. تو جس کا جی چاہتا تھا لے جا کے بت رکھ دیتا تھا اپنے خاندان کا. ابو طالب کا گھر ابو طالب کا گھر تھا. ابو طالب کی اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا تھا اس میں. تو مجال کس کی تھی کہ وہاں بت رکھ دیتا؟ جہاں کوئی بت نہیں تھا وہاں توحید کا سب سے بڑا معلم پیدا ہوا. اور پھر پیغمبر پیدا ہوئے تو یوں ہی پیدا ہوئے تھے. جناب آمنہ بنت وہب کے ساتھ بھی قریش کے گھرانوں اور قریش کی خواتین کی رشک کی اور حسد کی وہی کیفیت تھی جو جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہی. کیونکہ جو نور تھا پیشانی عبداللہ میں، اس نور کی خاطر کتنے تھے جو چاہتے تھے کہ اس نور کے حصے دار ہم بن جائیں. لیکن جب جناب آمنہ بنت وہب اس نور کی امانت دار ٹھہری تو پھر رشک و حسد درمیان میں آ گیا اور تنہا چھوڑ دیا گیا. اب جب وقت ولادت تھا تو ظاہر ہے کہ ازرو احکام ظاہریہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. گھر ابو طالب کا ہے اور وہاں حوران بہشتی کا نزول ہو رہا ہے. جنت سے حوریں نازل ہو رہی ہیں اور جنت سے جناب مریم تشریف لا رہی ہیں اور جنت سے جناب آسیہ تشریف لا رہی ہیں اور وہ مخدرات عصمت و طہارت تشریف لا رہی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذن دیا کہ جاؤ آمنہ کی مدد کرو. محمد کی ولادت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ.
اس گھر کی کیا شان ہوگی. اب میں ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دینی پڑتی ہیں نا بچوں کے لیے. کسی صاحب کے گھر پہ کسی کنٹری کے پریسیڈنٹ صاحب آ جائیں، یوں ہی آ جائیں، تب بھی وہ کتنا ناز کرے گا. میرے گھر آئے تھے، حالانکہ کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی، لیکن آپ کے گھر آئے تھے، آپ ناز کریں گے. ایک اتنی سی مثال کافی ہے. کوئی بھی اہم شخصیت آ جائے. کراچی میں کسی مومن کے گھر پر کبھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی تشریف لے آئیں تو کتنا ناز کرے گا. رہبر عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کہیں تشریف لے آئیں، کتنا ناز کرے گا وہ. کسی کے گھر آ جائیں. اب مکے میں حضرت ابو طالب کا گھر ہے اور وہاں جبرائیل آ رہے ہیں. قرآن نازل ہو رہا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے. اور ایسے واقعات اتفاقی نہیں ہوتے. اور یہ تو میں نے مثال عرض کر دی کہ کسی کے گھر آ جائیں. سیستانی صاحب آئیں گے تو کسی کے گھر آ جائیں گے؟ جس کے گھر آئیں گے اس کے گھر آئیں گے، کسی کے گھر تو نہیں آئیں گے نا. پریسیڈنٹ صاحب کہیں جائیں گے تو یوں ہی تو نہیں چلے جائیں گے، کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی اس صاحب خانہ کی بھی. تو بس یاد رکھیے کہ جس آغوش تربیت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق سبحانہ و تعالی نے سپرد کیا تھا، اس کی کبھی توہین نہ کیجئے گا، یہ بھی توہین رسالت ہوگی. اپنے اپنے دلوں کو روشن کیجئے اور غلط تاریخیں پڑھ کر اپنے دلوں میں کفار قریش کے کینوں کو نہ پالیے. کفار قریش کو حسد تھا ابو طالب سے. کفار قریش ابو طالب کے دشمن تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتم النبیین کا حمایتی بنا ہوا ہے. کفار قریش کو ابو طالب سے کیا شکایت تھی؟ سب حضرت ابو طالب کو سید بطحا کہتے تھے، سید و سردار مانتے تھے، سید و سردار مانتے تھے. تمام مشرکین و کفار، مومنین و مشرکین، سب بت پرست اور غیر بت پرست، سب ابو طالب کو سید و سردار مانتے تھے. پھر اگر دشمنی پیدا ہوئی تو کس بات پر؟ کیا جناب ابو طالب نے کسی کی خیانت کی تھی؟ کوئی خون کیا تھا؟ کسی کی امانت واپس نہیں کی تھی؟ کسی کو کوئی اذیت پہنچائی تھی؟ کوئی الزام ہے ابو طالب پر سوائے ایک الزام کے محمد کے لیے سینہ سپر رہتے تھے؟ تو انہیں بغض تھا ابو طالب سے، آپ کو کس لیے ہے؟ خبردار کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا جس سے رسول کو کہیں اذیت پہنچے، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے توہین رسالت لازم آئے. رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. Abu Talib
جزاکم اللہ. وقت گزر گیا. میں تو بس آج ایک ہی جملہ شاید عرض کر پایا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محبت خدا شرط اول و آخر محبت خدا. اس کے بعد محبت و عشق رسول. اس کے بعد محبت و عشق اہل بیت رسول، آل رسول. یہ جہاں نہیں ہے وہ انسان قرآن کا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے قرآن کا کیا رشتہ ہے؟ یعنی ابتداءً و انتہاءً، آغاز یا انجام، حدوثاً و بقاءً. قرآن مجید نازل ہوا کس پر؟ قلب پیغمبر پر. جاتے جاتے پیغمبر نے قرآن مجید سپرد کس کے کیا؟ وصیت پیغمبر یاد کریں نا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر، قرآن اور عطرت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. قرآن نہ مصطفیٰ سے جدا ہو سکتا ہے نہ آل مصطفیٰ سے. تو جو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا وفادار نہ ہو، کچھ ہو سکتا ہے، اہل قرآن نہیں ہو سکتا. اگر اہل قرآن ہونا ہے تو سب سے پہلے قرآن کہاں سے ملے گا؟ پریس سے، بک شاپ سے، لائبریری سے نہیں. دھوکہ کھا گئے آپ، فریب میں مبتلا ہیں، نالج نہیں ہے آپ کو، ایلوژن آف نالج ہے. فریب آگہی میں مبتلا ہیں یا ابلہی میں مبتلا ہیں. قرآن ملے گا تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے ایسی کوئی تفسیر معتبر نہیں ہو سکتی جو اس التزام کے ساتھ لکھی جائے کہ اس میں سب کچھ تو ہو مگر کہیں رسول اور آل رسول کا ریفرنس نہ آئے. وہ تفسیر قرآن نہیں ہے، تفسیر بالرائے ہے. وہ تفسیر بالرائے ہے، تفسیر قرآن نہیں ہے. تفسیر قرآن وہی ہوگی جس میں رسول کا بار بار تذکرہ ہو. اور اب پھر ایک جملہ عرض کر دوں، یہ جملہ ضرور ماضی میں بھی عرض کر چکا ہوں متعدد بار اور مستقبل میں بھی عرض کرتا رہوں گا ہمیشہ، کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی صنعت میں نازل کیا ہے. یہ صنعت یہ ادبی اصطلاح کے طور پر بھی استعمال کر رہا ہوں، بلکہ زیادہ غالب جنبہ وہی ہے. علوم بلاغت میں، فنون بلاغت میں ایک علم ہے، علم بدیع، جس میں صنائع اور بدائع سے بحث ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے کلام کو کس طریقے سے سجا کر پیش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو جائے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. کلام سجاتا کیوں ہے انسان؟ تاکہ سامع اسے پوری جاذبیت سے قبول کرے. اپنی تقریر کو، تحریر کو، شاعری کو، نثر کو انسان کیوں سجاتا ہے؟ تاکہ پڑھنے والا، سننے والا جذب ہو جائے اس میں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے ایسی صنعت میں کہ متن قرآن سیرت مصطفیٰ سے جدا ہو نہیں سکتا. نہ قرآن رسول سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ بنص رسول، اس لیے کہ یہ روایت صحیح السند ہے، معمولی سند نہیں ہے اس کی، بہت اصح الصحاح میں شمار کیجئے، صحیح ترین حدیثوں میں سے ایک یہ ہے تمام مکاتب اسلامیہ میں. کوئی جھٹلائے گا تو جھوٹا ہی ہوگا.
پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کوئی جھٹلائے گا تو جھوٹا ہی ہوگا۔ یہ صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے، حضرت امام مسلم نے بھی لکھی ہے، امام مسلم کی صحیح مسلم میں بھی ہے، اور تمام ائمہ حدیث نے لکھا ہے۔ حضور نے جاتے جاتے کہا انی تارک فیکم الثقلین، اور یہ ایک نہیں، ایک سے زائد مقامات پر کہا ہے، بار بار کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں جا رہا ہوں دو نفیس چیزیں، دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، میری عطرت، اور یہ دونوں لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے آ کر حوض کوثر پر ملاقات نہ کریں۔ تو جو قرآن سے وفاداری رکھنا چاہتا ہے اسے اہل بیت کا وفادار ہونا ہوگا، اور اہل بیت مصطفیٰ عطرت مصطفیٰ سے دوری اختیار کر کے کوئی قرآن سے نزدیک نہیں ہو سکتا، نہ قرآن سے نزدیک ہو سکتا ہے، نہ روز حشر مصطفیٰ کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہے، نہ آب کوثر سے سیراب ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔